بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس بی 504 کا لیسن نمبر 31 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم تھوڑا میموری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انٹرفیئرنس کے بارے میں ہم نے تھوڑا پچھلے لیکچر میں بھی اسٹڈی کیا تھا۔ فین افیکٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا۔ فین افیکٹ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کسی بھی کنسیپٹ سے ریلیٹڈ جتنے زیادہ نمبر آف فیکٹس انکریز ہوتے جائیں نا، ایک کنسیپٹ کے ساتھ جڑے ہوئے نمبر آف فیکٹس کی تعداد اگر بڑھتی جائے تو ہمارا جو ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فین افیکٹ، کیونکہ اس کی وجہ سے انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا تھا کیونکہ جو ریئیکشن ٹائم ہے وہ انکریز ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح کے فیکٹس جیسے ہوتے ہیں نا کہ ایک پنکھے کے ساتھ مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ایک فین کے ساتھ جیسے مختلف قسم کے پر کو اگر ہم لوگ بڑھاتے جائیں نا، تو جیسے وہ آگے ایلیمینیٹ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں فین میں سے اس کے پر، اسی طرح سے ایک کنسیپٹ سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے فیکٹس آگے ایلیمینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے نمبر آف فیکٹس کو ہم لوگ بڑھاتے جائیں، اسی طرح سے انٹرفیئرنس بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، ہمارا ریئیکشن ٹائم انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹرم یہ بھی کہتی ہے کہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی میموری میں موجود ایڈیشنل انفارمیشن اگر زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کنسیپٹس آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، تو وہ سارے کنسیپٹس اس انفارمیشن کے ساتھ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انٹرفیئرنس بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، صرف ریکگنیشن ٹائم کو ہی افیکٹ نہیں کرتی، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں میتھڈز جن کو وہ افیکٹ کرتی ہے۔ آج کا جو ہم نے لیکچر پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلے ہسٹوریکل میموریز کے بارے میں تھوڑا کنسیپٹ یہاں پہ دیا گیا ہے۔ ہسٹوریکل میموریز کا مطلب ہوتا ہے ہسٹری سے ریلیٹڈ جو آپ لوگوں کی پہلے یادیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ لیوس اینڈ اینڈرسن نے یہ انویسٹیگیٹ کیا تھا کہ کیا فین افیکٹ صرف تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی انسان کو ایکسپیریمنٹ میں کوئی بات اس کو یاد کروائیں، یا ایکسپیریمنٹ سے پہلے بھی اس کے پاس جو نالج موجود ہوتا ہے وہ بھی انٹرفیئر کرتا ہے، اس کی وجہ سے بھی فین افیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں بھی انہوں نے اپنے سبجیکٹس کو کچھ فینٹیسی فگرز ان کو یاد کروائے تھے، جیسے نیپولین بوناپارٹ واز فرام انڈیا، انہوں نے یہ والا سینٹینس اپنے سبجیکٹس کو یاد کروایا تھا۔ سبجیکٹس کو اس طرح سے 0 سے لے کے 4 تک فینٹیسی فیکٹس یاد کروائے گئے تھے مختلف پبلک فگر کے بارے میں۔ جب انہوں نے ان فیکٹس کو یاد کر لیا تھا تو پھر ریکگنائشن ٹیسٹ کا فیز پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا تھا کہ وہ ٹھیک طریقے سے ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس فیز میں 3 طرح کے سینٹینسز ان کو دکھائے گئے تھے، یعنی کہ 3 طرح کے سٹیٹمنٹس کو چوز کیا گیا تھا۔ ایک فینٹیسی ورلڈ سٹیٹمنٹ چوز کی گئی تھی، ایک ٹرو سٹیٹمنٹ اور ایک فالس سٹیٹمنٹ۔ فینٹیسی ورلڈ سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے وہ سٹیٹمنٹ جو کہ ایکسپیریمنٹ میں یاد کروائی جاتی ہے، اس کو فینٹیسی ورلڈ سٹیٹمنٹ بولتے ہیں۔ اور ٹرو سٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے یعنی کہ جو ایک ریالٹی میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے نا، جیسے نیپولین بوناپارٹ ایک ایمپرر تھا، بادشاہ تھا، تو یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ وہ ٹرو فیکٹ ہے۔ اس کے بعد فالس سٹیٹمنٹ، وہ سٹیٹمنٹ کسی پبلک فگر کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں جو کہ ایکسپیریمنٹل فینٹیسی کے مطابق، یعنی کہ ایکسپیریمنٹ میں آپ لوگوں نے جو بات بتائی ہے اس کے مطابق بھی غلط ہو، اور ویسے بھی ریالٹی میں بھی وہ بات غلط ہو، اس کو ہم لوگ فالس سٹیٹمنٹ بولتے ہیں۔ سبجیکٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ جو فینٹیسی ورلڈ سٹیٹمنٹس اور ٹرو سٹیٹمنٹ جب آپ لوگوں کی بتائی جائیں گی تو آپ لوگوں نے آنسر ٹرو میں دینا ہے، اور جب فالس سٹیٹمنٹ بتائی جائے گی تو آپ لوگوں نے فالس بولنا ہے۔ ریزلٹس کیا دیکھنے کو ملے تھے، وہ والی جو سٹیٹمنٹس جو کہ ایکچوئل میں ٹرو ہوتی ہیں، ایکسپیریمنٹل ٹروتھ سے ہٹ کے جو ایکچوئل میں ریالٹی میں جو سٹیٹمنٹس ٹرو ہوتی ہیں نا، اس کا جواب جو رسپونڈنٹس تھے وہ زیادہ جلدی دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایکچوئل ٹروتھ کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، ایک فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ایکچوئل جو ٹروتھ ہوتا ہے نا، جو سچائی ایگزسٹ کرتی ہے، جو کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگلی ہماری میموری کے اندر انکوڈڈ ہوتی ہے۔ لیکن جو فینٹیسی فیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم لوگوں نے ابھی تازہ یاد کرتے تو وہ اسٹرانگلی انکوڈڈ نہیں ہوتے۔ جتنے زیادہ فینٹیسی فیکٹس کسی انسان کو سکھائے جائیں اتنا ہی زیادہ وہ ٹائم لگائے گا اس چیز کو ریکگنائز کرنے میں۔ لیکن جو آلریڈی اس کو جو چیز پتہ ہے، جو آلریڈی جو ایک سینٹینس اس کو پتہ ہے، وہ تو وہ جلدی سے بول دے گا، لیکن اس آلریڈی جاننے والے ایک پرسنالٹی کے بارے میں آپ لوگ اس کو فینٹیسی فیکٹس جتنے زیادہ بتائیں گے وہ اتنا زیادہ ٹائم لگائے گا۔ کیونکہ اگر آپ لوگ فار ایگزامپل ایک چیز کے بارے میں آپ کو غلط چیز انسان کو سکھا دیتے ہیں، وہ اس کا جواب دے گا، وہ سوچے گا میں نے ریالٹی میں تو یہ پڑھا تھا اور یہاں پہ مجھے جواب یہ دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک انسان کو آپ ایسی چیز سکھا دیتے ہیں جس کا پہلے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو وہاں پہ کوئی زیادہ سوچے سمجھے گا نہیں،
اس کی سوچ مینیپولیٹ نہیں ہوگی، پہلے والے ایکسپیرینسز ہی موجود نہیں ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ جو کہ انٹرفیئر کریں تو اس کا ریئیکشن ٹائم اچھا ہوگا۔ انٹرفیئرنس اینڈ ریٹینشن، اب ہم لوگ یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ایک تو یہ افیکٹ کرتی ہے، تو یہ کیوں افیکٹ کرتی ہے؟ اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ انسان کی ریکال کرنے کی صلاحیت ویک ہے، ٹھیک ہے، اور صلاحیت اس وجہ سے ویک ہوتی ہے کیونکہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ چیز بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملی تھی کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ دونوں طرح کی کنڈیشنز میں، یعنی کہ چاہے انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو یا ان کی ریکال کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ویک ہو، ان دونوں طرح کی ہی کنڈیشنز میں انسان فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو انٹرفیئرنس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا پھر ریکالنگ کی جو اس کی جو ایک ایبلٹی ہے وہ اس کی ویک ہے۔ ریزلٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ میموری کے اندر جو بھی فیلیئرز ہوتے ہیں یہ پیئرڈ ایسوسیٹ مٹیریل کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دوسرے بھی مختلف قسم کے ایسے مٹیریلز اگر آپ کسی انسان کو دکھائیں جو کہ آپس میں سملر ہوں، جن کا آپس میں ایسوسیشن ہو، وہاں پہ انسان زیادہ غلطی کر دیتا ہے، وہاں پہ اس کو چیز کو ریکال کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس کو دو ڈیفرنٹ چیزیں سکھاتے ہیں تو وہ ان دونوں ڈیفرنٹ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گا۔ اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا۔ ایکسپیریمنٹ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ دو گروپس بنائے گئے تھے، ایک ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسرا کنٹرول گروپ۔ جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا ان کو دو لسٹ سکھائی گئی تھیں اور وہ دونوں لسٹ ایسی تھی کہ ان کا آپس میں ایسوسیشن تھا، پیئرڈ ایسوسیٹس تھی، یعنی کہ پہلی لسٹ سکھائی گئی تھی لسٹ اے بی، اس میں کہا گیا تھا کیٹ 43 اینڈ ہاؤس 61، اور دوسری جو لسٹ تھی لسٹ اے ڈی، اس میں کیٹ 82 اینڈ ہاؤس 37۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں دونوں ہی لسٹ میں کیٹ اور ہاؤس یوز ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں لسٹ کیا ہیں؟ پیئرڈ ایسوسیٹس ہیں، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، ایسوسیشن ہے۔ جو کنٹرول گروپ تھا اس کو ایک لسٹ اے بی والی یاد کروائی گئی تھی، یعنی کہ یہی کیٹ 43 اور ہاؤس 61، لیکن جو دوسری لسٹ تھی نا وہ ان کو ڈیفرنٹ یاد کروائی گئی تھی۔ دوسری لسٹ ان کو یاد کروائی گئی تھی بون 82 اینڈ کپ 37۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں پہلی لسٹ کا سٹیمولس کنٹرول گروپ والوں کا، پہلی لسٹ کا سٹیمولس اور ہے کیٹ اور ہاؤس والا ہے، اور دوسری لسٹ کا سٹیمولس ڈیفرنٹ ہے، بون اور کپ والا ہے۔ اب ان کو ان کی پہلے ان کو جو ہے نا جو لسٹ ہے نا ان کی وہ یاد کروا دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دونوں گروپس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پہلی لسٹ جب ان کو یاد کروائی گئی تھوڑی دیر کے بعد ان کو جو ہے نا وہ لسٹ جو ہے نا دوسری لسٹ میں ان کو یاد کروائی گئی تھی، لیکن اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا ٹائم پیریڈ رکھا گیا تھا۔ ریزلٹ سامنے کیا آئے تھے؟ جو اے ڈی گروپ تھا اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن جو کنٹرول گروپ تھا نا سی ڈی گروپ، اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی تھی۔ یعنی کہ جب ان کو ایک دفعہ ایک اے بی لسٹ دونوں کو یاد کروا دی گئی، تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بیچ میں رکھا گیا اور ان کی جو دوسری جو لسٹ تھی وہ ان دونوں کو یاد کروائی گئی، یعنی کہ اے گروپ کو دوسری لسٹ کیٹ ہاؤس والی کیٹ 82 اور ہاؤس 37 والی یاد کروائی، دوسرے گروپ کو جو ہے نا وہ بون 82 اور کپ 37 والی لسٹ یاد کروائی گئی۔ اب اس کے بعد ان کا جو ریئیکشن ٹائم یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا، پہلے بات تو یہ ہے کہ ٹیپیکلی یہاں پہ جو پورا جو ایک پیراڈائم تھا وہ اس طرح سے تھا، اے ڈی جو جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا اس کو اے بی لسٹ یاد کروائی گئی، اے ڈی لسٹ بھی یاد کروائی گئی، اور ٹیسٹ میں ان سے کہا گیا کہ اے بی لسٹ سناؤ، اے بی لسٹ کون سی تھی۔ جو کنٹرول گروپ تھا ان کو اے بی لسٹ یاد کروائی گئی، سی ڈی لسٹ ساتھ میں یاد کروائی گئی، لیکن جو ان کا جو ٹیسٹ تھا نا ٹیسٹ میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اے بی والی لسٹ سناؤ، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ایکسپیریمنٹل گروپ کو دونوں طرح کی جو لسٹ تھی نا وہ سیم ہی تھی، کیٹ اور ہاؤس بتایا گیا تھا، لیکن جو کنٹرول گروپ والا تھا ان کی پہلی اے بی والی لسٹ میں کیونکہ وہاں پہ کیٹ ہاؤس تھا اور دوسری والی میں بون اور کپ تھا، تو کنٹرول والی جو لسٹ تھی کیونکہ یہاں پہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہے تو انہوں نے ایزیلی سنا دی لسٹ پوری، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دوسری والی لسٹ میں بون اور کپ تھا تو انہوں نے انٹرفیئرنس نہیں کی کیٹ اور ہاؤس کے ساتھ، لیکن یہاں پہ کیٹ ہاؤس دونوں میں سیم تھا تو یہاں پہ انٹرفیئرنس ہوئی تھی، تو یہ وجہ ہے کہ ان کا جو ایکسپیریمنٹل گروپ تھا ان کا ریئیکشن ٹائم زیادہ تھا اور کنٹرول گروپ کا ریئیکشن ٹائم کم تھا۔ یہاں سے یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ پہلے سے سیکھی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر اس سے ملتی جلتی ہی ہم لوگ کوئی نئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپس میں زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں، لیکن اگر ہم لوگ کوئی نئی چیز ایسے سیکھتے ہیں کہ پہلے اس کے بارے میں ہم نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا تھا، جیسے یہاں پہ بعد میں سیکھنے والی جو بعد میں جو چیز سکھائی گئی تھی وہ کون سی تھی، یاد کروائی گئی تھی بون اینڈ کپ،
ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور پہلے جو سیکھا تھا وہ کیٹ اور ہاؤس، تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ، تو یہاں پہ انٹرفیئرنس کم ہے، تو ریئیکشن ٹائم یہاں پہ بہت اچھا تھا، پرفارمنس بہت زیادہ اچھی تھی۔ اب یہاں پہ زیادہ ریکال کرنے میں ناکامی تب زیادہ ہوئی تھی، مطلب یہ کیسے اس کا اندازہ لگایا گیا تھا، ناکامی کو کیسے دیکھا گیا تھا، جس کا ریٹریول ٹائم زیادہ تھا، یعنی کہ وہ چیز کو ریٹریو کرنے میں زیادہ ٹائم لگا رہے تھے، تو ان کو پھر کہا گیا تھا کہ یہ فیل ہو چکے ہیں، یہ گروپ فیل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ سامنے آتی ہے، یہ دیکھنے کو ملتی ہے، دیکھیں یہاں پہ پہلی ایک لسٹ انہوں نے یاد کروا دی، کافی دیر کے بعد انہوں نے دوسری لسٹ جو ہے نا وہ یاد کروائی تھی، پہلی لسٹ اس وقت وہ بھول چکے تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے دوسری لسٹ یاد کروائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ انفارمیشن بھول چکے ہوتے ہیں، کیا وہ ہماری میموری میں ہوتی ہے یا ہمیشہ کے لیے وہاں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی، ہماری جو فارگوٹن انفارمیشن ہوتی ہے نا، جو چیز ہم لوگ بھول چکے ہوتے ہیں، وہ ہماری میموری میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ویک ہوتی ہے، اچھے طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ اپنی جیسی ایسوسیشن کے ساتھ وہ انٹرفیئرنس کرتی ہے۔ پیئرڈ ایسوسیٹ میموری، یعنی کہ وہ میموری یا وہ چیزیں جن کا آپس میں پیئرمنٹ ہوتی ہے، ایسوسیشن ہوتا ہے، ان کو ریکال کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آپس میں انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک جیسی چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں تو آپس میں گڑمڑ ہو جاتی ہیں ساری، تو چیزوں کو بھولنا، جب ہم لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو ایکچولی میں انفارمیشن وہ لاس نہیں ہو جاتی، وہ ختم نہیں ہو جاتی، بس یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو ایکٹیویٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے نا وہ ہماری کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں ریکال ورسز ریکگنائشن، یہ کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری میموری کے اندر کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو ریکال نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ یہ فنامنا یہ بتاتا ہے کہ انفارمیشن جو ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ریکال ٹیسٹ سچویشن میں انفارمیشن ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ریکگنائشن والے ٹیسٹ میں ایزیلی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو سبجیکٹیو کوسچنز دیے جاتے ہیں نا، تو وہ آپ لوگوں کو ساری انفارمیشن ریکال کرنی پڑتی ہے، لیکن جو آبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ریکگنائز کرنے ہوتے ہیں آپشنز کو، تو آپ لوگوں کو آبجیکٹیو پارٹ اس وجہ سے آسان لگتا ہے۔ میموری نیٹ ورک انالیسس سے یہ بات کلیئر ہوئی تھی کہ ریکگنائشن جو ہوتی ہے یہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریکال۔ جب ریکال فیل بھی ہو جائے تو بھی وہاں پہ ریکگنائشن سے ہمارا کام چل جاتا ہے، تو ریکگنائشن بیٹر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریکال، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہو انوینٹڈ دا لینسز وی یوز ان اسپیکٹیکلز، کہ ہم لوگ جو اپنی اینت میں جو لینسز کا استعمال کرتے ہیں اس کو کس نے انوینٹ کیا تھا، یہاں پہ آپ لوگوں کو ریکال کرنے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے، ریکال کرنا ہے نا، یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں سے چیز کو ریکال کرنا ہے، وہ نام آپ نے ریکال کرنا ہے۔ اب کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ریکال کرنے لگیں گے نا، تو بہت ہی زیادہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ جائیں گی، بہت زیادہ چیزیں، ایک بڑا سا نیٹ ورک جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو جائے گا، تو جب بہت زیادہ نیٹ ورک ایکٹیو ہوتا ہے تو ہوتا ہے فین افیکٹ، انٹرفیئرنس ہوتی ہے، آپ لوگ چیز کو اچھے طریقے سے نہیں ریکال کر سکتے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے آپشنز رکھ دیے جائیں تو پھر آپ لوگ اس چیز کو ایزیلی ریکگنائز کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس کو کریکٹ انفارمیشن کو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ یہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریکگنائشن از ٹیپیکلی بیٹر دین دا ریکال، کیونکہ ریکگنائشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ چیز آپ لوگوں کو ریکال کرنی پڑے نا، تو آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ایکٹیویٹ کس انفارمیشن کو کروں، مجھے کہاں سے یہ والی انفارمیشن مجھے یاد آئے گی۔ لیکن ریکگنائشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سورس مل جاتا ہے آپ کی میموری کو ایکٹیویٹ کرنے کا، 4 آپشنز اگر آپ لوگوں کو دے دیے گئے تو وہ چاروں آپشنز آپ کی میموری کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور آپ لوگ ایزیلی اس چیز کو آپ لوگ صحیح سے جو ہے نا وہ آنسر دے دیں گے۔ جو ٹپ آف دا ٹنگ، یعنی کہ آپ لوگوں نے بول کے ورڈ ٹو ورڈ جو چیز سنانی ہوتی ہے نا، وہ آپ لوگوں نے ریکگنائشن میں کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوری ریکال میں کرنا ہوتا ہے، ریکگنائشن میں نہیں کرنا ہوتا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو ریکگنائز تو کر جاتے ہیں کہ میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا نام آپ لوگ ریکال نہیں کر پاتے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جیسے ایگزام کی سچویشن ہے یا آپ لوگوں نے ٹیسٹ وغیرہ دینا ہو، تو آپ لوگوں کو ریکگنائشن زیادہ اچھی لگتی ہے، ایم سی کیوز پسند ہوتے ہیں، لیکن ریکال آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی یہ کوشچن پوچھتا ہے کہ وین بابر کیم ان ہندوستان اینڈ انویڈڈ ہندوستان، بابر کب ہندوستان میں آیا تھا، اس نے کب ہندوستان کو فتح کیا تھا، اب چانسز ہیں کہ آپ لوگ ایگزیکٹ ڈیٹ کو ریکال نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کے سامنے آپشنز رکھ دیے جائیں نا،
7, 12, 7, 8, 9, 15, 66, 10, 20 یہ کوشچن کے ساتھ آنسر اگر رکھ دیے جائیں تو آپ لوگ آسانی سے اس میں سے ریکگنائز کر سکتے ہیں، آپ لوگ اپنا آنسر جو ہے وہ ایزیلی دے سکتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ریکال کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی نا وہ زیادہ ایکٹیویشن ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں مائنڈ میں، ریکال کرتے جا رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انٹرفیئرنس افیکٹ یا فین افیکٹ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کو آپشنس دے دیے جائے تو آپ لوگوں کی وہ ایکٹیویشن لمیٹیڈ ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کی ایکٹیویشن صرف ان 4 آپشنس کے اوپر ہی ایکٹیویشن رہے گی، آپ لوگ ایزیلی وہاں سے چیز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ تو اوور آل آج کا جو ہمارا چیپٹر تھا وہ یہی تھا کہ ریکگنائزیشن از بیٹر دین ریکال، اور دوسرا جو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا تھا، یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا سارا ایکسپیرینس، یہاں سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب سیم چیزیں یا ایسوسیٹڈ چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ریٹریول ٹائم زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، ہم لوگ چیز کو اچھے طریقے سے ریکگنائز نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ انفارمیشن ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ بس ایک جو ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے یہ لکھنا ہوتا ہے اپنی ورڈنگ میں، آپ لوگوں نے پھر اس کو بتا دینا ہوتا ہے پیپر کے اندر۔ بس یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، 1-2 دفعہ اس کو ریڈ اور کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔